بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جویریہ اور میں سندھ کے ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب سندھ پولیس میں تھے اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے مضبوط۔ یہی وجہ تھی کہ میری دونوں پھپھو پر میری ماں کا روب اور دبدبہ اس حد تک تھا، اگر میرے والد صاحب کبھی میری کسی پھپھو کو گھر میں دعوت دے بھی دیتے تو پھپھو میرے والد صاحب کی دعوت کے باوجود میری ماں سے اجازت لے کر ہمارے گھر آتی تھیں۔ میرے ذہنوں میں دونوں پھپھو کا عکس کچھ اچھا نہ تھا۔ میری ماں کا اکثر جو بھی نقصان ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو میری کسی پھپھو کا نام لے کر کہہ دیتی اس نے جادو کر دیا، اور کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور اپنی دوستوں سے بھی پھپھو کے خلاف سن کر میرے ذہن میں اس رشتے کے حوالے سے بہت بغض بھر چکا تھا، لہٰذا میں بلا وجہ اپنی پھپھو پر نالا رہتی۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میری شادی کے لیے رشتے آنے لگے۔ ایک پرپوزل میری بڑی پھپھو کی طرف سے آیا جو ابو کی طرف سے قبول اور امی کی طرف سے انکار کے بعد فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ میرا ہونے والا شوہر فہد انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے میں 2 سال تھے اور پھر اس کا وہیں جاب کرنے اور سیٹ ہونے کا ارادہ تھا۔ میں نے پھپھو کو ان کے نہ کردہ گناہ کی سزا دینے اور اپنی ماں اور گھر میں ڈالے گئے تعویذ سے ہونے والے نقصانات اور ماں کو دی گئی تکلیف کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے ارادے سے آگاہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ پھپھو کے خلاف میرے خطرناک ارادے دیکھ کر بجائے مجھے سمجھانے کے میری ماں نے مجھے داد دی اور پھپھو کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ فہد کی تعلیم مکمل ہونے میں 1.5 سال باقی تھا، مگر میری پھپھو کو جلد سے جلد میرے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے دوران تعلیمی میرا نکاح کر کے فہد کے ساتھ رخصتی کر دی۔ فہد نکاح اور رخصتی کے بعد کچھ عرصہ پاکستان رکا اور پھر تعلیم مکمل کرنے کے لیے واپس انگلینڈ چلا گیا۔ میری پھپھو کو دمے کی بیماری تھی، ان کا لگاتار علاج جاری تھا۔ اب ان کی دعاؤں کی ذمہ داری میری تھی۔ میں کبھی کبھی ان کا انہیلر چھپا دیتی۔ جب مجھے لگتا اب پھپھو بالکل مرنے والی ہیں تو ان کو ڈھونڈ کر دے دیتی، اور جب اپنا کارنامہ ماں کو سناتی تو خوب داد پاتی۔ چونکہ دعاؤں کی ذمہ داری میری تھی اور پھپھو بالکل ان پڑھ تھیں، اس لیے جب کبھی میری ماں میرے پاس آئی ہوتی تو ان کو پھپھو کی اذیت دیکھ کر سکون ملتا، اس لیے میں جان بوجھ کر پھپھو کو کوئی غلط ٹیبلٹ دے دیتی جس سے الرجی کی وجہ سے دمہ بڑھ جاتا اور پھپھو کی سانس پھول پھول کر رکنے کے قریب ہو جاتی، تو میں انہیں سکون آور دوا دے دیتی۔ میں یہ سب اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے کرتی۔ 1.5 سال میں نے پھپھو کو انتہا کی اذیت دی، اور جب فہد کی تعلیم مکمل ہوئی تو 1.5 سال بعد واپس آ گیا۔ پھر بھی میں وقتاً فوقتاً فہد کی غیر موجودگی میں پھپھو کو غلط دوا دے کر اذیت سے دوچار کر دیتی۔ میری شدید ترین خواہش اور کوشش کے باوجود فہد نے کبھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کی، یہاں تک کہ میں انہیلر فلش میں بہا دیتی تو فہد نیا انہیلر اسی وقت لے آتا۔ خیر، فہد ایک بار پھر واپس چلا گیا، میرے اور پھپھو کے کاغذات بھی ساتھ لے گیا تاکہ ہمارا بھی ویزا اپلائی کر سکے۔ ایک بار میں انہیلر خریدنے کے بہانے باہر نکل گئی، باہر اپنی ایک دوست کے پاس رک گئی۔ جب اچانک مجھے پھپھو کا خیال آیا تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی، مگر پھپھو اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے انہیلر ان کے بیڈ کے پاس رکھا، ماں کو ساری بات بتائی، انہوں نے آ کر پھپھو کی حالت درست کی، پھر میرے والد صاحب کو فون پر اطلاع دی۔ والد نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔ جب پھپھو کی موت کی تصدیق ہو گئی تو فہد کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ فہد ماں کی موت کا سن کر دوڑا آیا۔ اللہ نے میرا بھرم رکھا، میرا راز آج تک افشا نہیں ہوا۔ نہ کبھی میرے کسی عمل کی پھپھو نے فہد سے شکایت کی، مگر پھپھو کے جنازے کے فوراً بعد مجھے سانس کی تکلیف شروع ہو گئی، میرے ایک پھیپھڑے میں پانی پڑ گیا۔ فہد پاکستان میں جاب کرنے لگے، میں ہفتے میں 5 دن ہسپتال گزارتی۔ میں ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی۔ پاکستان کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جہاں سے میں نے دوائی نہ لی ہو، مگر آج 10 سال گزرنے کے باوجود میں ہفتے میں 5 دن شدید اذیت میں گزارتی ہوں۔ میری ماں مجھے لاکھ تسلیاں دیتی ہیں کہ بیٹا بیماری میں گناہ جھڑتے ہیں، تم نے ماں کی خاطر قربانیاں دی ہیں، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں کئی بار پھپھو کی قبر پر جا کر معافی مانگتی ہوں۔ فہد کو آج تک مجھ پر شک نہیں ہوا، اگر ہوا بھی تو اس کے عمل اور چہرے سے ظاہر نہیں ہوا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے میری ماں نے میری تربیت غلط کی ہے۔
میری پھپھو بھی میری ساس اور ماں تھی۔ میری پھپھو نے کبھی ہمارا برا نہیں چاہا۔ میں کئی بار خواب میں پھپھو کو ایک محل میں بیٹھے ہوئے دیکھتی، مگر جب ان کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے تو وہ رونے لگتی ہیں۔ میری شدید ترین خواہش ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور اس اذیت سے میری جان چھوٹے، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اس اذیت میں 10 سال گزر چکے ہیں اور ان 10 سالوں میں ایک بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ پھپھو بھی ماں ہوتی ہے اور میری ماں نے میری تربیت غلط کی تھی۔ میں آج کی ماؤں سے التجا کرتی ہوں کہ بچوں کو سکھائیں کہ پھپھو فسادی نہیں ہوتی اور ساس پر کبھی ظلم نہ کریں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔